ایک سوال ہے، سیدھا سوال کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس کر آپ کے سب سے محبوب ہستی کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے یا آواز اٹھائیں گے؟ اور اگر آواز اٹھانے پر بھی کوئی نہ سنے تو قانون بھی خاموش رہے، حکومت بھی آنکھیں بند کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی سوال آج بھارت کا 20 کروڑ مسلمان پوچھ رہا ہے، اور یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال ہر بار اٹھتا ہے اور ہر بار جواب نہیں ملتا، اور آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت میں ایک بار پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر نے اپنے سو کالڈ فالوورز بڑھانے کے لیے ایک کام کر دیا۔ اس بندی کا نام ہے شرمشٹھا پنولی۔ اس نے اپنے پوسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی باضمیر انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ صرف ایک پوسٹ نہیں تھی، ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ صرف 140 کروڑ ملک کے 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات تھے، ایک کھلی ضرب تھی۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پہلی بار ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سن 2022 میں نومبر میں ایک اور نام ہے نوپر شرما، اس نے ایک بڑے ٹی وی چینل پر لائیو ڈیبیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جنہوں نے پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ آسام میں الگ واقعات ہوئے اور ہر ایک نیا ان کا ٹچا سا 2 کوڑی کا یوٹیوبر آتا ہے اور یہ پیٹرن دہرایا جاتا ہے۔ واقعہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، مسلمان پروٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ دن شور مچتا ہے اور اس کے بعد میڈیا کوریج دیتا ہے اور اس کے بعد خاموشی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی وہ نظام ہے جو سب سے برابر سمجھا جاتا تھا؟ ہم لوگ ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بات کہنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ یہ صرف کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس سے ایک مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا حکم دیا ہے، تو جب کوئی اس ہستی کو توہین کرے تو مسلمان کا دل کہاں جاتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ تکلیف، وہ درد، وہ غصہ کیا کوئی غیر مسلم محسوس کر سکتا ہے؟ شاید سمجھنا مشکل ہو، لیکن احترام کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ آتا ہے، یہ فطری ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ بالکل سچ ہے، مطالبہ اٹھتا ہے اور یہ مطالبہ جائز ہے، لیکن یہ غصہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اندھے غصے سے نہ انصاف ملتا ہے اور نہ ہماری بات سنی جاتی ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں قانون کی۔ بھارتی قانون میں دفعہ 295A موجود ہے۔ یہ قانون صاف کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین، کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین قانوناً جرم ہے، سزا ملنی چاہیے اور اس کی سزا موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ نوپر شرما نے لائیو ٹی وی پر گستاخی کی، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن سزا کیا ملی؟ صرف پارٹی سے سسپینڈ کیا گیا۔ شرمشٹھا پنولی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ طور پر گستاخی کی، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، لیکن فوری کارروائی ہوئی۔ ہم پوچھتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا، اگر کسی بھگوان کی گستاخی ہوتی، کسی مورتی کی گستاخی ہوتی، آپ کے کسی خدا کی گستاخی ہوتی، تو کیا اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا جاتا؟ اب آپ خود سوچیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن جب اس کا اطلاق برابر نہ ہو تو پھر یہ قانون نہیں، ایک ہتھیار بن جاتا ہے، اور یہ ہتھیار کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ بھارت کی سیاست پہ بات کرتے ہیں، تو ایک چیز واضح سامنے آتی ہے کہ ہندوتوا کی سیاست نے ایک چیز بہت واضح کر دی ہے کہ جہاں مسلمان دشمنی سب سے زیادہ پھیل چکی ہے، ووٹ لانے کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ، جب کوئی مسلمانوں کے خلاف بیان دیتا ہے تو اسے سزا نہیں ملتی، بلکہ اسے ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ نوپر شرما کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، اسے پارٹی سے تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن سپورٹر نے اسے سر پر چڑھا لیا، سوشل میڈیا پر اس کی تعریف کے پل باندھ دیے گئے، اور کیا پیغام کیا؟ یہ کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ تو تم پاپولر ہو جاؤ گی، یہ ٹرینڈ بن جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں تو یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب نفرت سے پاپولیرٹی ملے تو لوگ زیادہ تر نفرت پھیلاتے ہیں، اور یہ سائیکل ختم نہیں ہوتا جب تک سسٹم اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ سوشل میڈیا کا معاملہ بہت غمگین ہوتا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹیلی گرام، میٹا، انسٹاگرام، جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، یہ نفرت پھیلانے کے اڈے بن چکے ہیں۔ شرمشٹھا پنولی ایک انفلوئنسر ہے۔ انفلوئنسر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو انفلوئنس کرنا، لیکن جب یہ انفلوئنسر نفرت کی شکل لے تو انفلوئنس نہیں ہوتا، یہ زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے، صرف ایک پوسٹ سے، صرف ایک ویڈیو سے اور ایک اپلوڈنگ سے۔
سوال یہ کہ کیا یہ پلیٹ فارم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گستاخانہ مواد کو، ان کے اس کانٹینٹ کو فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے، اسے ہٹایا جائے؟ اگر کوئی یہودی کے خلاف پوسٹ کرتا ہے تو کیا یہ پوسٹ ہٹائی نہیں جاتی؟ تو پھر مسلمانوں کے معاملے میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں، یہ دوغلی بازی کیوں؟ یہ سوال آج زندہ ہے اور جواب پوری دنیا مانگ رہی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کے رد عمل کی۔ جب نوپر شرما کا واقعہ ہوا تھا تو بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ ممبئی، کولکتہ، دہلی، حیدرآباد، آسام، ان کے بڑے بڑے شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے تھے اور جگہ جگہ لوگ سڑکوں پر نکلے تھے۔ AIMM نے آواز اٹھائی تھی، FIR درج کروائی گئی تھی، علماء ہند، جمعیت علماء ہند نے آواز اٹھائی تھی اور پرامن احتجاج کیا تھا، اور یہ صرف صحیح راستہ تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ جگہوں پر توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور جیسے توڑ پھوڑ مچایا گیا تھا، اور میڈیا کا سارا فوکس اس جگہ چلا گیا کہ مسلمانوں کا اصل مطالبہ دب گیا، انصاف کی بات گئی، دہشت کی بات گئی، وہ ساری کی ساری باتیں پشت میں چلی گئی، وہ نیریٹو ختم ہو گیا۔ اور خبر یہ نہیں رہی کہ گستاخی ہوئی تھی، گستاخ کو سزا ملنی چاہیے، خبر یہ بن گئی کہ مسلمانوں نے توڑ پھوڑ کی۔ یہی وہ جال ہے ہر بار جو بچھایا جاتا ہے اور ہم ہر بار اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، کیا ہمیں یہ جال توڑنا نہیں چاہیے؟ عالمی سطح پر کیا ہونا چاہیے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ جب نوپر شرما کا معاملہ وائرل ہوا تو صرف بھارت نے نہیں بلکہ پوری دنیا میں رد عمل آیا۔ سعودی عرب نے بھارتی سفیر کو طلب کیا، قطر نے سرکاری احتجاج کیا، کویت نے آواز اٹھائی، OIC نے بیان دیا باقاعدہ، سوشل میڈیا پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی اور بھارتی حکومت کو مجبوراً اسے ہٹانا پڑا۔ نوپر شرما کو پارٹی سے نکالنا پڑا، ایک سرکاری وضاحت دینی پڑی۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پرامن اور منظم پریشر کام کرتا ہے۔ جذباتی ہو کر، توڑ پھوڑ کر کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن سفارتی اور قانونی پریشر سے نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ ہم لوگ حکومت سے کیا مانگتے ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ پہلی بات ہے FIR درج ہونی چاہیے اور وہ FIR کمزور نہ ہو، دفعہ 295A لگنی چاہیے، اور دوسری بات ملزمہ سے باقاعدہ اور عزلی معافی مانگنی چاہیے، وہ معافی مانگے اور صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں جانی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس چیز کے ساتھ ہوں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، لیکن جب آپ مجبور ہوں پھر آپ کو ایسے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس پلیٹ فارم پر جہاں گستاخی کی گئی وہاں پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور تیسری بات عدالت میں مقدمہ درج کرانا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے، نہ کہ چند دن بعد بات کو دبا دیا جائے۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جو قانون خود کہتا ہے، یہ وہی ہے جو آئین خود تقاضا کرتا ہے۔ مسلم قیادت سے بھی ایک درخواست ہے، چاہے وہ AIMM ہو، چاہے وہ جمعیت ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، ان سب کو مل کر ایک مضبوط قانونی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اچھے وکیلوں کی ایک پینل بنانا چاہیے، ہر ایک کیس کو عدالت میں پرسو کرنا چاہیے تاکہ گستاخ کو پتہ چل سکے یہ کہ کام کرنا آسان نہیں ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ قانون کا راستہ لمبا ہے لیکن یہ راستہ پائیدار ہوتا ہے، اور یہ راستہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم باشعور لوگ ہیں، ہم حق کو جانتے ہیں، سچ کو جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حق کیسے مانگا جاتا ہے۔ OIC اور مسلم ممالک سے بھی گزارش ہے کہ یہ سفارتی دباؤ صرف ایک بار کا نہ ہو، یہ مسلسل ہونا چاہیے۔ بھارت ایک بڑی معیشت ہے، عرب ممالک کے ساتھ ان کی تجارت بہت بڑے ہیں، تعلقات بہت بڑے ہیں۔ جب یہ تعلقات خطرے میں آئیں گے تو بھارتی حکومت کو سوچنا پڑے گا، ان کو ان کی اوقات یاد آئے گی کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ جب ان کے ریال بند ہوں گے تو ان کی 10 نسلوں کو ہی پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں سے پنگا لیا جاتا ہے۔ اور جب بھارتی حکومت سوچتی ہے تو کارروائی ہوتی ہے۔ ہم نے سن 2022 میں دیکھا، ہم نے پریشر بلڈ کیا، اور نہ صرف اس واقعے پر، اور پھر ہم نے خاموش نہیں ہوئے، ہم نے کیمپنگ چلائی سوشل میڈیا پر، YouTube پر، فیس بک پر، اور لوگوں کو بتایا، اور ان سب بین الاقوامی سطح پر دباؤ ڈالا جائے کہ مذہبی شخصیات کی توہین پر مبنی کانٹینٹ کو فوراً ہٹایا جائے۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی ڈیلے نہیں۔ اگر یہ کمپینز دوسرے مذاہب کے خلاف ہوتی اور دوسرے مذاہب کے ساتھ ایسا ہوتی تو پھر یہ اسٹینڈرڈ نہ ہوتا۔ ڈبل اسٹینڈرڈ اس لیے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف برابری چاہتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو کہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بین المذہب مکالمہ، بھارت میں بہت سے غیر مسلم ہیں جو ان واقعات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مذہب کی توہین غلط ہے، ان لوگوں کے ساتھ ملانا بھی ضروری ہے۔ جب ایک ہندو عالم، ایک ہندو پنڈت، ایک ایسا سکھ لیڈر، ایک ایسا سکھ نمائندہ کسی کہے کہ یہ گستاخی غلط ہے تو اس کی آواز زیادہ دور تک جاتی ہے اور یہ نیریٹو بدلتا ہے۔ اسے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہر انسان کی لڑائی ہے۔
جو مذہبی احترام کو ضروری سمجھتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانا۔ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ اکثر نبی کو جانتے ہی نہیں ہوتے، انہوں نے صرف پروپیگنڈے کو دیکھا ہوتا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھا ہوتا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے اصل کردار کو، ان کے انصاف کو، ان کی رحمت کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ صرف بڑا جواب ہے۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں، علم سے دینا چاہیے، محبت سے دینا چاہیے، حکمت سے دینا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ہم لوگ آخر میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ انصاف مانگنا ہر شہری کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو۔ آج